بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتان میڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواہش تھی کہ ملتان آیا ہوں تو آپ سے مل لوں، اور اسلام آباد کے ہنگامہ خیز ماحول کے بعد میں پہلی پریس کانفرنس آپ کے ہاں سے کر رہا ہوں۔ بہرحال بڑی گھمبیر صورتحال تھی وہاں، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور پہلے تو میڈیا کی غلام گردشوں میں آئینی ترامیم کا چرچا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ باتیں سیاسی حلقوں میں آنے لگ گئی، تو اس پر ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کریں، کیوں نہ ہم عدالتی اصلاحات کی طرف جائیں۔ ہم نے یہ تجویز دی، اور اس پر کچھ تفصیل ہم نے پھر وہاں جو پارلیمانی کمیٹی، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس میں بیان کی۔ لیکن ہر چند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کا تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ جی یہ تو عنوان ہے، ایک اصولی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے۔ جب آپ ڈرافٹ دکھائیں گے، مسودہ ہمارے سامنے آئے گا، تب بات ہوگی کہ آپ نے اس میں کیا تفصیلات طے کی ہیں۔ حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی، اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں بھی مہیا کی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسے ہوگی یا اس میں کچھ فرق ہوگا، اور جو کاپی ہمیں مہیا کی گئی ہے اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد جو نئی کوئی اس کی کاپی آئی ہے اس میں بھی کچھ فرق ہے، اور کچھ اس میں کچھ چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں۔ تو ایسے جیسے بالکل کوئی تیاری نہ ہو، اور وہ بغیر تیاری کے ایوان سے توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے گا۔ تاہم جب ہمیں کاپی مہیا کی گئی اور ہمارے وکلاء نے اس کو دیکھا، تو ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا، اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا۔ جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی، اور جو آئین کا بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اسے محدود کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح کورٹ کے حوالے سے، ججوں کی تقرری کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کے حوالے سے، کہ اگر مجھے کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے یا میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گا تو اس کا فوراً تبادلہ کر دیں۔
یا یہ کہ کیس اس سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہمارے ملک کی سیاست بن گئی، لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو۔ ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں، کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ نسلیں جو ہیں وہ آگے بھگتتی ہیں اس چیز کو، اور مقدمات ختم نہیں ہو پا رہے۔ تو اس حوالے سے ایک دلیل تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات، حکومت اور کسی ادارے کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو وہی کیس وہ نمٹاتے رہے، باقی پبلک کے جو کیسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے۔ تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا۔ جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں۔ اب بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ترامیم کرے، قانون پاس کرے، یہ جاب ہے ہمارا، اور اس پر ہم کسی قسم کا قدغن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرہ کار ہے جسے آئین متعین کرتا ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار کی حد تک خود کو محدود رکھے گا تو اپنا اپنا کردار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کر سکیں گے، اور ورنہ تو پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا، اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے۔ اقتصاد کے لحاظ سے کمزور، انصاف کے لحاظ سے کمزور، عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا۔ مولانا صاحب، بلاول نے آپ کی تجاویز سے کس حد تک اتفاق کیا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور آپ کب تک متبادل تجاویز تیار کریں گے؟
انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے اور ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہے، وکلاء اس پر کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ جائیں گے کہ ہم ایک کانسیپٹ پہ جو ہے تعینات کریں گے۔ تیار کر رہے ہیں جو ایک آپ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا مطلب اس کے فوکس کیا ہوگا کہ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، عدالتوں کے حوالے سے، یا آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے؟ ہمارا تو ظاہر ہے جی کہ جس پر اتفاق رائے ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالتی ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخالفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے۔ جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں، اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہے کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتا۔ جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو مجوزہ مصدر میں سویلینس کے فوجی ٹرائل کی شک شامل تھی، کیا آپ سویلینس کے فوجی ٹرائل کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں نے تو یہی بات آپ سے کیا نا کہ بنیادی حقوق کا دائرہ محدود، ملٹری کا جو استثناء تھا ایک خاص حد تک اس کو توسیع دے دی گئی ہے، تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہیں۔ ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں اور پارلیمنٹ کو اس کا ضامن ہونا چاہیے۔ جی اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے نشستوں کا باقاعدہ نمبرنگ دی ہے، آپ کی جماعت کو بھی انہوں نے 3 سیٹیں اضافی مخصوص سیٹوں کے لکھائی ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے تو پھر تو حکومت کی جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم پھر بھی اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیصلہ یا غلط قانون سازی سے روکیں۔ جو بھی ہماری قوت ہوگی، جتنی ہماری قوت ہے ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ کہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی ہم آئین کو تہوبالا کرنا، عدلیہ کو تہوبالا کرنا، کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنا، اس کو نقصان دینا، اس کی ہم حمایت نہیں کریں۔ جی فرمائیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے کمیٹی روم میں پہنچنے سے پہلے ہی آرٹیکل 8 والی جو ترمیم ہے وہ ہٹوا دی گئی تھی، کیا آرٹیکل 9 اب آ گیا ہے، لیکن اب یہی بات تو ہمارے لیے سوال ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا ہے، تو ایک مسودہ پھر دوسرا مسودہ اب تیسرا مسودہ اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس تشویش میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے، اور پارلیمنٹیرینز اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کر سکیں گے؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہماری سیاست اپنے ماضی میں مفادات کے لیے ہوتی ہے، اچھا ابھی بھی آپ کا نیا پیار بڑا پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اچھا تو کوئی آپ کے کوئی ان کے ساتھ جس طرح سے آپ ایک سوچ پہ اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو مستقبل کے لیے بھی تو آپس میں آپ کے وعدے نہیں ہوئے، کیونکہ جب بھی 2 جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں کسی ایک مٹے پہ آتی ہیں تو مستقبل کے وعدے جو ہے وہ ضرور ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں، تو اس آپ جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک پیج پہ آئے ہیں مستقبل کے بارے میں کوئی وعدے نہیں ہوئے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ آپ کو جب میں جواب دیتا ہوں کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو جی میں سمجھ گیا۔ جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ ہیں، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بینچوں پہ ہے، اور ہم قومی اسمبلی میں 8 اراکین کے ساتھ، سینٹ میں 5 اراکین کے ساتھ، جبکہ وہ 80 اور 90 کے اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ ایک پارٹی جب حکومت کے خلاف بھی اپوزیشن میں ہو اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کرے تو یہ تو دنیا میں پارلیمانی رواج نہیں ہے۔ اس وقت باقاعدہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ بہرحال اس دوران میں جب یہ 26ویں ترمیم لائی گئی تو اس پر حکومت بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی، پی ٹی آئی بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی،
دن میں کئی میٹنگیں ہماری ہوتی رہیں، میں ان کے خیالات بھی سنتا تھا، ان کے خیالات بھی سنتا تھا، اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کر اس پر غور کر کے اپنی ایک جماعتی رائے بناتے تھے۔ اس وقت ہمارا ان سے کوئی اتحاد ایسا باضابطہ نہیں ہے، نہ کسی تحریک کے لیے۔ البتہ جو پارلیمانی رول ہے اس میں ڈے ٹو ڈے ایشوز پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس پر ہم ایک مشترکہ موقف بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا باقاعدہ اتحاد نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے، ہم اس چیز کو ایک مثبت سفر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلخیوں والا ایک دور تھا، اگر وہ اعتدال پہ آتا ہے اور ایک بہتر تعلقات کی صورت بنتی ہے تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ آئین جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر مولانا صاحب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آتے تو ہم پھر کسی اور طرف دیکھیں گے، اور سے بندے ہمارے پروے کر لیں گے، لیکن پھر مولانا صاحب کی تجویز جو ہے، جو تجاویز ہیں، ان کو بھی ہم نہیں مانیں۔ دیکھیے، اگر وہ غلط چیز پر مصر ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لیے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ تاڑ کے اور مفادات کی، تو پھر تو ایک سوداگری والا ایک کام ہوگا۔ ہم اس سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ اصولی سیاست کریں گے، اپنا موقف دیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی اور ہم نے اس پر رد عمل دیا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اس کے امکانات کتنے فیصد ہیں کہ ہو سکتی ہیں آئینی ترمیم پر، اب کتنے امکانات باقی ہیں؟ ایسا یہ کہ جیسے سوال کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مس کمیونیکیشن مجھے لگتا ہے کہ JUIF کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی غلطی ہے۔ ان تینوں چیزوں پہ آپ کا کیا؟ میرے خیال میں اگر ایک پارٹی چیئرمین وہ یہ سمجھتا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ سمجھے اور ہم کچھ سمجھیں، اور اگر ہم کسی اتفاق رائے تک پہنچتے ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہوگی پاکستانی سیاست کے لیے۔ جی دیکھیے، میں نے پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے، اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر اور اس طرح کا کرتب دکھانا، اس کے پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے، وہ ذرا آپ خود سوچ لیں کہ ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے وہ فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس یہ ہے کہ جو لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں شاید وہ خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پہلی بار ایک ایسا موقع آیا ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست، پوری اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریسی اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تمام جو ہے وہ آپ کے گرد گھوم رہے ہیں اور سیاست آپ کی مٹھی میں ہے۔ کیا اس وقت آپ مدبر اور زیرک سیاستدان ہیں، پورے پاکستان جو ہے وہ آپ کو اس پر تسلیم کرتا ہے، کیا اس وقت آپ مین اینکر کا رول پلے کرتے ہوئے حکومت اور پاکستان میں جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں یا کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو KPK میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور پیچھے سے افغانستان کے ذریعے انڈیا جو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے لیے اس حوالے سے آپ کا کیا؟ آپ نے تو بڑی تصویر کھینچ دی ہے، مجھے تو تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی شاید۔ دیکھیے، بنیادی بات پھر وہی ہے کہ ہم نے ایک آئینی رول ادا کرنا ہے، اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ عوام کی منتخب جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کی بنیاد پر اور ان کی نادیدہ کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں۔ پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ وہ اقتصاد پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ امن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی منتخب حکومت اور اس کا موقف عوامی سطح پر رد کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک عجیب لطیفے کی بات بھی ہے، یعنی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے۔ مسودہ ہے تو کون سا مسودہ؟
لیکن ہمارے موقف کی تائید اس وقت پبلک میں زیادہ ہے، اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، عوام دیہاتوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ان کے پاس تو سرے سے مسودے کا کوئی ہوا ہی نہیں گئی. تو جن کے پاس بالکل ہی مسودہ نہیں ہے وہ کیوں رد کر رہے ہیں اس بات کو، جبکہ ہم تو ساری چیزیں ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، ان پر رائے قائم کرتے ہیں. یہ ہے وہ عوامی سوچ جو اس وقت سامنے آئی ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے. چلے بلاول بھٹو صاحب رہ جائیں گے. مشترکہ مسودے کے لیے جو ہے اگر مولانا صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر جو ہے وہ آپ کی تجویز کے بغیر جو ہے وہ مسودہ منظور کر دیا جائے گا. کتنی دفعہ آپ کو اس موبائل پر سوالات آ رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، آپ سوالات آ رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں. عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے اب اس وقت آپ کی وزرائی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی آپ کو اب چاہنے لگے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے ٹھیک ہے، ان کا اب جلسہ ہو جا رہا ہے، کل ان کو این او سی بھی جاری کیا جا رہا ہے، تو دیکھیے پاکستان میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے ماحول میں لوگ بٹ جاتے ہیں. ایک ہم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پرابلم کو انجوائے نہیں کر سکتے، ذمہ داری کے ساتھ ہماری پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس پر کیا رائے قائم کریں، اس کو کس طرح حل کریں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس صورتحال کو انجوائے کرتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں کم از کم اس بات سے متاثر نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے مقصد کو دیکھنا ہے، کاز کو دیکھنا ہے، عوام کی خواہشات کو دیکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، آئین کو تحفظ دینا ہے، پارلیمنٹ کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ اور فوج کے اپنے دائرۂ کار کو تحفظ دینا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے طاقتور ہوں اور اپنے دائرۂ کار میں کام کرتے ہیں. دیکھیے جلسے سے میرا کیا سروکار ہے یار، کیا سروکار ہے میرا اس کے ساتھ؟ عرضی ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کی بات کی اور آئینی حقوق کے تحفظ کی بات کی، بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا شہری ہے جو اپنے بنیادی حقوق سے تقریباً محروم ہو کے رہ گیا ہے، اس کے اندر مہنگائی ہے، آئی ٹی فیس کا ایک ایشو ہے، بجلی مہنگی ہے، تو کیا پارلیمان میں اس پر بھی کوئی آواز بلند ہونی چاہیے یا اس کے لیے بھی کوئی آپ میکنزم بنا رہے ہیں تاکہ عوام بھی کے لیے رہے؟ کیا اچھا ہوتا کہ پارلیمان یہ کردار ادا کرتی جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ ہے. مولانا صاحب ابھی ایک بات مولانا صاحب 2018 کے الیکشن کے بعد سر آپ اپوزیشن میں تھے، اب پھر آپ اپوزیشن میں تھے. اس وقت سر پی ڈی ایم کی صورت میں آپ نے حکومت آپ کی وسط سے آپ اس میں لیڈ کر رہے تھے تو حکومت بن گئی اور خان صاحب چلے گئے. ابھی سر آپ اس وقت بھی اپوزیشن میں ہیں، کیا سر آپ دیکھتے ہیں ٹارگیٹ کیا ہے سر اس کو آپ کیسے؟ ایک تو آپ بنیادی مسئلے کی طرف جائیں گے کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، اور فوری طور پر ہم دوبارہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا بنیادی اصول جی، اور اس پر ہم قائم ہیں، اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ میری پارٹی یہ طے کر چکی ہے کہ ہر چند کے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے 2018 میں ہم نے نہیں کیا تھا، تاہم پارلیمانی رول جو ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے. پارلیمانی رول سے اگر ہم بالکل ہٹ جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں کیا اس پہ اثرات ہوتے ہیں، وہ منفی اثرات بہت زیادہ ہوں گے. تو ہم اپنے پارلیمانی رول کو بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنا موقف بھی زندہ رکھے ہوئے. بڑے افسوس کے ساتھ دوستوں نے سوال بھی کیا تھا کہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے. ایک طرف ملک میں یقیناً آئینی بحران ہے، آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اس کو بچایا، لیکن یہ جو دہشت گردی کی فضا ہے اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہوگا پہلے تک سامنے آ چکا ہے لیکن کچھ سخت اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اگر پبلک کی طرف سے مطالبہ آتا ہے، چاہے وہ کے پی میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں ہے، کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے یا ان پر کھلے مقدمات لگائے جائیں
اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے ہماری نظر میں. اور میرے خیال میں جب کسی کی اس طرف نظر نہیں تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کوئٹہ کے میزان چوک میں اس مسئلے پر تقریر کی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا کہ گمشدگی جو ہے یہ ایک خاندان کے لیے انتہائی کرب کا باعث ہوتا ہے. لیکن اب لوگوں کو اپنے بچے تو مہیا کرو, ان کے پیارے تو ان کے ساتھ ملاؤ کہیں سے. تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. دوسری وجہ یہ ہے حضرت کہ لڑائی تو ہر جگہ پر ہے, بلوچ ایریاز میں بھی ہے, پشتون ایریاز میں بھی ہے. آج بھی شمالی وزیرستان میں جنگ ہو رہی ہے, جنوبی وزیرستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے. ہمارا ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, بنو, یہاں تو مغرب کے بعد پولیس نظر ہی نہیں آتی اور موٹر ویز تک کو بالکل چھوڑ دیا ہے, ان کی حفاظت کرنے بھی چھوڑ دیا انہوں نے. تو جہاں ریاست جو ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ اپنے تھانوں میں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور رات کے وقت کوئی نظر نہیں آتا, تو پھر مسلح گروہ ہی جو ہے وہ گالی کوچوں میں سڑکوں پہ سامنا ہو. مولانا صاحب یہ حال ہی میں چند دن پہلے ایک تقریب ہوئی جس کے اندر زیادہ کی کھڑے اور افغانستان کے قومی تھانے کے دو لوگ آئے اور وہ قومی تھانے پہ نہیں کھڑے ہوئے. اس کے اوپر بڑی بحث ہے, مختلف علماء کرام کا یہ کلپس بھی جو لوگ تھانے پہ کھڑے جو ہے نا کھانا شرم جائز نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. زیادہ تر یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے اور جھنڈے کے لیے کھڑے ہونے کو فرض عین سمجھ لیتے ہیں. کھڑا ہو گیا تو احترام ہے, ہم تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں جی, لیکن اس کو کچھ بھی کوئی آسمان نہیں گرتا. جاری ہو گیا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ آئینی عدالت جو ہے قائم کرنے میں بھی 2 نمبر سے کام دے رہے ہیں. اس میں بھی 2, 3 اور 7 میں جو ہے وہ سارے اختیارات جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس کو دے دیے ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آج نافذ. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو, اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا, اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم ایک پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں, ایک مسودے پہ ہم اتفاق کر لیں, تو یک طرفہ طور پر اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین بھی ہے, تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور وہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے. کسی دوست ملک کے ذریعے بھی آپ پر دباؤ ڈالا گیا کیا سر؟ بھئی آپ حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر, ڈیسک پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں, میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے, کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں, ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. بجلی نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں, اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مشکل میں مبتلا ہیں. تو اس سارے صورتحال میں عوام تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے, جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کو آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.